ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ علی میاں اسپورٹ کلب کی شرالی کی جانب سے عدنان میموریل ٹرافی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کو باعث خیر بنائے۔ مگر آج ہمیں اس موقع پر مرحوم عدنان عمری بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ بہت اعلیٰ صفات کے مالک اور نیک طبیعت انسان تھے۔ آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اپنی عین جوانی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جو ٹورنامنٹ اسی میدان میں کھیلا گیا تھا، اس میں وہ ہمارے ساتھ کھیل میں شریک تھے اور ان کی ٹیم فائنل میں جیت حاصل کی تھی۔ انہی تمہیدی کلمات کے بعد آپ پروگرام اور ٹورنامنٹ کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں محمد شایان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ شکریہ محمد شایان۔ اس کے بعد میں حمد پیش کرنے کے لیے ججز کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، بہت سے شاہ دیکھے ہیں مگر تجھ سا نہیں دیکھا، میرے مولا میرے مالک تیرے جیسا نہیں دیکھا، گواہے السماء اس پر، گواہے السماء اس پر، جہاں کے بادشاہ تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، میں شاکر ہوں تو صابر ہے، تو حاضر ہے تو ناظر ہے، جہاں کے رنگ و رونق سے میرے آقا تو ظاہر ہے، جہالت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں کلام حق صدا تو ہے، صدا میں ہو عطا تو ہے، مرض میں ہو دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے۔ شکریہ۔ شکریہ محمد ججز۔ اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے رضوان جناب کو آواز دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربت دل کے تاروں میں. نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربت دل کے تاروں میں. تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. اے رش کے مسیحا اے فقر زمان اے رش کے مسیحا فقر زمان تو ہی ہے علاج درد نہا. تو ہی ہے علاج درد نہا. مجھ کو بھی پلا مجھ کو بھی پلا دارو شفا. میں بھی ہوں تیرے بیماروں میں. تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. 40 برس تک غاروں میں. ایک روز جھلکنے والی تھی ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں. تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. اس شان کرم کا کیا کہیے دنیا کو مسخر جس نے کیا. دنیا کو مسخر جس نے کیا. یہ وصف کہا شمشیروں میں یہ بات کہا تلواروں میں. یہ وصف کہا شمشیروں میں یہ بات کہا تلواروں میں. مستانہ ہواؤں کے جھونکے نذرانہ عقیدت کا لائے. شبنم کے گوہر تقسیم ہوئے کچھ پھولوں میں کچھ خاروں میں. مستانہ ہواؤں کے جھونکے نذرانہ عقیدت کا لائے. شبنم کے گوہر تقسیم ہوئے کچھ پھولوں میں کچھ غاروں میں. وہ فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا. وہ رازق کملی والے نے وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربت دل کے تاروں میں. تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کے بعد میں علی میاں اسپورٹ کلب کی طرف سے محمد رافع کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مرحوم عدنان عمری کے متعلق تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحوم محمد عدنان عمری صاحب سنیچر کے عصر کے اذان سے کچھ دیر قبل
بھٹکل گورنمنٹ ہسپتال سے ان کے انتقال کی خبر موصول ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم محمد عدنان صاحب مرحوم خلیل الرحمن عمری صاحب کے صاحبزادے عقیل، عفان، صفان، عمران، ارسلان کے بھائی تھے۔ ان کے دادا مرحوم حیات صاحب عرف تنظیم حیات صاحب بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم میں طویل عرصہ ملازمت سے وابستہ رہے۔ آپ کی پیدائش 1999 کی ہے۔ تعلیم 10ویں جماعت تک مکمل کی تھی۔ آپ نے کچھ مدت انفال سپر مارکیٹ اور بھٹکل ویلکیئر شامیانہ میں کام کیا تھا۔ صوم و صلات کی پابندی، لوگوں سے ملنساری کے ساتھ پیش آنا، گھر کی ضروریات کی تکمیل میں تعاون کرتے رہنا ان کی زندگی کی نمایاں خوبیاں تھیں، اور انہوں نے لاک ڈاؤن کے طویل عرصے میں ہمارے گاؤں میں بہت ساری چیزوں کا لانا طے پایا تھا۔ ان کی وجہ سے آپ تقریباً 1.5 سال پہلے سڑک حادثے میں شدید زخمی ہوئے، جس سے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ اڑپی آدرشہ اور بھٹکل گورنمنٹ ہسپتال میں ان کا مستقل علاج چلتا رہا، لیکن کومے کی حالت سے افاقہ نہیں ہوا۔ اسی حالت میں زندگی کے آخری ایام گزارتے ہوئے مالک حقیقی دربار میں حاضر ہوئے۔ نماز جنازہ 18 ستمبر بروز اتوار رات 3 بجے شرال عالمیہ مسجد میں امام مسجد مولوی مجاہد الاسلام صاحب کی امامت میں ادا کی گئی، اور وہیں کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ پسماندگان میں والدہ، 5 بھائی ہیں۔ ان کے والد کا گزشتہ سال 9 ستمبر کو انتقال ہوا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ مرحوم نوجوان کی بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جميع پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اپنی بات ایک شعر کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یقین تھا کہ کوئی سانحہ گزرنا ہے، یقین تھا کہ کوئی سانحہ گزرنا ہے، گمان نہ تھا کہ تیرا ساتھ اتنی جلدی چھوٹ جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ محمد رافع۔ اس کے بعد میں مولانا مجاہد الاسلام ندوی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کا یہ ٹورنامنٹ جو شروع ہو رہا ہے وہ مرحوم عدنان کی طرف منسوب ہے، جو ابھی کچھ مہینے پہلے تک ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ جو کھیل جس کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ارموا یا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا۔ اے اسماعیل کے بیٹو، تم تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل جو ہے تیر انداز تھے۔ اور شریعت میں بھی 3 کھیل کو بہت پسند کیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک گھوڑ سواری، دوسرے تیر اندازی، اس لیے کہ کھیل کھیلنے سے اسلام میں منع نہیں کیا گیا، لیکن کھیل ایسا ہو جس سے انسان کی صحت بنتی ہو، اس کے جسم کو تقویت ملتی ہو، اس کے اندر جو ہے شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہو۔ اور بہت سارے کھیل دنیا کے اندر ایسے ہیں جو ہے جس سے نہ جسم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ جس سے جو ہے سیر و تفریح ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو موبائل کا دور ہے۔ آج جو ہے بچے، ہماری نسل میدان میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں، رات میں جو ہے موبائل میں کھیلنے کے لیے کتنے گھنٹے اس میں لگا دیتے ہیں۔ نہ اس سے جو ہے کوئی ہماری صحت بنتی ہے، نہ اس سے جو ہے ہمارے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے تو ہمارے اندر جو بہادری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے ہماری صحت بگڑ رہی ہے، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایسے کھیل سے اور ایسے گیم سے جو ہے ہمیں منع کیا گیا، لہٰذا ہم ایسے کھیل کھیلیں جس سے ہماری صحت بنے، ہماری صحت پر اچھا اثر پڑے، اور ہمارے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو ہے تیراکی کو پسند کیا گیا کہ آدمی تیراکی سیکھے، اس سے جو ہے وہ سب سے بہترین ورزش ہے۔ اسی طرح کشتی ہے،
اور گھڑ سواری ہے اور دوڑ ہے، ریس ہے، یہ سب کھیلوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پسند کیا ہے اور اس کھیل کے اندر شریک بھی ہوئے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے کھیل ہم کھیلیں کہ جس سے ہماری صحت اچھی بنے اور ہمارے اندر جو ہے جسمانی قوت ہماری اچھی ہو اور ہمارے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو پسند کیا اور اس کے ذریعے سے ایک تو سیر و تفریح بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے ایمان والا جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارا جمع ہونا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جو ہے ایک وقتی اور عارضی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ہر میدان کے اندر آگے بڑھیں گے۔ یہ کھیل تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، ایک وقتی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے سے، اس کلب کے ذریعے سے اور اس اسپورٹ سینٹر کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے کام ہمیں کرنا ہے جس سے جو ہے ہماری دنیا بھی بنے، ہمارے آخرت بھی بنے۔ تو لہٰذا ہمیں کھیل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دوسری چیزوں پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کھیل ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو گیا، اتنا سوار ہو گیا کہ ہماری پڑھائی متاثر ہو گئی، ہماری نیندیں متاثر ہو گئیں، ہماری نمازیں متاثر ہو گئیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ کھیل کا جو درجہ ہے اس کو کھیل کا درجہ دیا جائے، اس کا جو ہے منفی اثر ہماری زندگی پر نہ پڑے، ہماری پڑھائی پر نہ پڑے۔ ہم پڑھائی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں بھی ہم آگے بڑھنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل جو وقتی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو جتنی ورزش کی ضرورت ہے اس کے حد تک اس کو رکھیں، اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے دوسرے تمام کام ہمارے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم گھر کے کام میں بھی اپنا وقت لگائیں، ماں باپ کی خدمت ہے اور دوسرے جو کام ہے ہمارے گھریلو اور اسی طرح سے تعلیم، اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کھیل کو ہم مقصد نہ بنائیں، اس کا جو درجہ ہے اس کی حد تک جو ہے اس کے اندر ہم شریک ہوں اور جو ہے اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا جو ہے مجھے یہاں اس موقع پر جو ہے چند باتیں کچھ کہنے کا موقع دیا گیا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے علیمیہ اسپورٹس کلب کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے موقع بھی دیا اور ایک اچھا سا یہاں پر جو ہے کھیل کا مظاہرہ کرنے کے لیے، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، سب کو متحد اور متفق کرنے کے لیے یہ جو ہے ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے۔ میں اس پر آپ تمام کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور آپ کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئندہ بھی جو ہے ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنے اور جو ہے تمام فیلڈ کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی جو ہے بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے، اور جو مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں مولانا کی کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ مولانا مجاہد الاسلام۔ اس کے بعد میں چند ہم اصول و ضوابط کو پیش کرنے کے لیے، ٹورنامنٹ کے متعلق چند اہم اصول و ضوابط کو پیش کرنے کے لیے متحیر کو آواز دیتا ہوں کہ آئیں اور اصول و ضوابط کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ہمارے پڑوسی محلے کے نوجوان جو ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں گے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی یہاں پہ شریک ہیں۔ اور کچھ رولز میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ جو امپائر کا ڈیسیجن ہے فائنل ڈیسیجن قرار دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے ویڈیوگرافی کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو ہے ٹائم بہت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں 2 دن میں انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، امپائر سے ڈسکس صرف دونوں ٹیم کے کیپٹنز کریں گے، صحیح ہے؟ صرف دونوں ٹیم کے کیپٹنز امپائر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، دونوں امپائر کے ساتھ، اوکے؟ اس کے علاوہ تیسرا آدمی کوئی نہیں جائے گا گراؤنڈ میں، اوکے؟ اور دوسرا، اگر بال ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے، جو پولس ہیں یہاں پہ، وہ پولس پہ اگر ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے تو وہ ڈیڈ بال قرار دیا جائے گا، اس کا بال کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سیم رولز آئے گا جو وائر یہاں پہ پاس کی گئی ہے اس پہ بھی، اوکے؟ اور اگر فیلڈر کو ٹچ کر کے بال اگر باہر جاتا ہے تو وہ بال ڈیڈ نہیں ہوگا، یعنی بال کاؤنٹ ہو جائے گا، اوکے؟ اور دوسرا جو ہے، اگر فیلڈر تھرو کرتے وقت پول کو لگ جائے تو وہ بال بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، صحیح ہے؟ اور رن آؤٹ ہو تو رن آؤٹ بھی اس کو دیا جائے گا، اور ہر 9 بال کو فری ہٹ ہوگا۔ شکریہ متحیر۔
اس کے بعد میں عالمیہ اسپورٹ کلب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ نے چاہا تو یہ تقریب دوبارہ بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو یہ تقریب دوبارہ بھی ہوگی، بس ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ افتتاحی تقریب اختتام کو پہنچتی ہے. جزاک اللہ خیر. نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربت دل کے تاروں میں، نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربت دل کے تاروں میں، تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں، تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے ہنسی کوثروں میں. اے عرش کے مسیحا اے فقر زمان، اے عرش کے مسیحا فقر زمان، تو ہی ہے علاج درد نہا، تو ہی ہے علاج درد